بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جنرل آصم منیر کو صدر عارف علوی کی طرف سے سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑا ملکی اعزاز دیا گیا ہے۔ دیکھیں جو جنرل آصم منیر کے کارنامے، جنرل آصم منیر کی خدمات پاکستان کے لیے، حالانکہ انہوں نے ابھی چارج سنبھالا ہے، ابھی انہوں نے آرمی چیف کا عہدہ لیا ہے، اس کے باوجود جو ان کی خدمات ہیں پاسٹ کے اندر، ماضی کے اندر، جس طریقے سے انہوں نے اپنا کیریئر اسٹیبلش کیا، جس طریقے سے پروفیشنلی انداز سے پروفیشنلی سوچنے والے جنرل آصم منیر ہے، اس کی وجہ سے ان کو یہ اتنا بڑا اعزاز دیا گیا ہے۔ دیکھیں اب جنرل آصم منیر کے سامنے بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور جنرل آصم منیر نے وہ تمام کے تمام ٹاسک، وہ تمام کے تمام ذمہ داریاں پوری کرنی ہے، کیونکہ اب ساری قوم کی نظریں اس ٹائم جنرل آصم منیر کی طرف ہے، کیونکہ یہ جو حکومت ہے اس سے تو عوام مایوس ہو گئی، عوام شدید مایوس ہے، جس کی وجہ سے ان کو گالیاں پڑتی ہیں، بد دعائیں بھی ملتی ہیں، اور یہ پبلک میں جا نہیں سکتے، پبلک میں یہ لوگ جا نہیں سکتے۔ یہ جو شریف خاندان ہے، یہ زرداری خاندان ہے، آپ ان کو پبلک میں لے جا کے دیکھیں، پبلک میں آپ رات کو جو پبلک ریاکشن ہے وہ دکھائیں، کتنے لوگ اس ٹائم ان سے مایوس ہے، ان سے ناراض ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو بد دعائیں دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ساری کی ساری نظریں، ساری کی ساری امیدیں کس سے وابستہ ہیں جنرل آصم منیر سے، اور آصم منیر سے ہی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس حکومت کو گھر بھیجا جائے، اس حکومت کو معطل کیا جائے، برطرف کیا جائے، شہباز شریف کا استعفیٰ لیا جائے، اور یہ جنرل آصم منیر کے سامنے ٹیبل پہ ساری آپشن رکھ دی گئی ہے۔ جنرل آصم منیر کو بتا دیا گیا ہے کہ کیا کیا آپشن ہیں، کس طریقے سے اس کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ دیکھیں اس ٹائم اب آپ نے یہ بات سمجھنی ہے، جو اس ٹائم سیاسی صورتحال ہے، اس میں حل نکالنے کے لیے جنرل آصم منیر نے بھی بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ آپ اپنے معاملات خود سلجھائیں، آپ اپنے معاملات کو خود ہینڈل کریں، آپ ہمیں بیچ میں نہ لائیں، اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں نہ لائیں، اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کام کرنے دیں، اسٹیبلشمنٹ کو جو بارڈر کے کام ہیں، سیکیورٹی کے جو کام ہیں، انٹرنیشنل جو چیلنجز ہیں، انٹرنل جو چیلنجز ہیں، جو ملک کو اس ٹائم چیلنجز ہیں، ان سے نمٹنے دیں، ان کے اوپر کام کرنے دیں۔ ہمارا یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ لیکن یہ جو حکومت ہے یہ بار بار ایسے حالات پیدا کر رہی ہے جس کی وجہ سے ملک عدم استحکام کی طرف جا رہا ہے۔ ملک دیکھیں عدم استحکام کی طرف یہ آج سے نہیں جا رہا، پچھلے تقریباً 8 مہینے سے انہوں نے یہی حالت کی ہوئی ہے ملک کی، اور کام سارا خراب کیا ہوا ہے، حالت بگاڑی ہوئی ہے، ملک کے حالات بگڑے ہوئے، اور یہ ٹھیک نہیں کر پا رہے، ان سے سدھر نہیں رہا ملک، ان سے چل نہیں رہا ملک، اکانومی بہتر نہیں ہو رہی۔ تو اگر یہ اسی طرح کے حالات رہتے ہیں تو ملکی حالات پھر خراب ہوتے چلے جانے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ اس حکومت کو گھر بھیج دیا جائے، اور اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے جو پبلک کا پریشر ہے اس ٹائم جنرل آصم منیر کے اوپر، وہ سب سے زیادہ ہے، کیونکہ جنرل آصم منیر ایک ایسے نیوٹرل اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایسے سپہ سالار آئے ہیں، جیسے پچھلے دیکھیں عمران خان نے جو باتیں کی ہیں جنرل باجوہ کے اوپر، جنرل باجوہ سے متعلق، اس کی وجہ سے جو اسٹیبلشمنٹ فوج کے اوپر پاکستان کا اور پاکستان کی عوام کا جو ٹرسٹ ہے وہ بڑا خراب ہوا ہے۔ پاکستان کی جو فوج ہے وہ پاکستان کی عظیم ترین فوج ہے، وہ دنیا کی عظیم ترین فوج ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس طرح سے ٹارگٹ کر کے، اس طرح سے نشانہ بنا کے، دیکھیں جو سوشل میڈیا کے اوپر ہوتا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر کس طرح سے جنرل باجوہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں پاکستان کو، اور جنرل آصم منیر نے اس حوالے سے کہا ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اب یہ سارے کام ختم ہونے چاہیے۔ یہ جو ٹرولنگ ہوتی ہے، یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر، اور جو ISPR کے اندر تبدیلیاں کی گئیں کہ گانے بند، فلمیں بند، اور اس طرح کی چیزیں بند، صرف پروفیشنل جو معاملات ہیں ان کے اوپر فوکس کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو جنرل آصم کا ویژن ہے وہ بڑا کلیئر ہے اس معاملے میں، اور ان کو پتہ ہے ہر چیز کا، ہر معاملے کا، اور وہ سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ حکومت جتنا بھی ٹائم نکالے گی، یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی بھاری پڑے گی، یہ پاکستان کے اوپر بھی بھاری پڑے گی، اور اس کا نقصان ہوگا۔ اسی سے نکالنے کے لیے، اسی سے بچانے کے لیے جنرل آصم منیر نے ایکشن لینا ہی لینا ہے، کیونکہ اور کوئی چارہ نہیں بچا، اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ یہ بار عمران خان کو جو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں، اس کو لارا دیتے ہیں، اس کو کوئی نہ کوئی ٹریپ کرتے ہیں، اور آج سے نہیں کر رہے،
عمران خان کو کب سے یہ ٹریپ کر رہے ہیں؟ جب سے عمران خان یہ بات کرتا ہے کہ میں لانگ مارچ لے کر آ رہا ہوں، میں دھرنا لے کر آ رہا ہوں، میں کوئی نہ کوئی ایسا سڑکوں کے اوپر احتجاج کے لیے آ رہا ہوں، تو اب آخری حربہ عمران خان نے استعمال کیا اسمبلیاں توڑنے کا۔ اس کے اوپر ان کی پریشانی بڑھ گئی ہے۔ ان کو یہ اب جو پریشانی بڑی ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے یہ ٹاسک دے دیا آصف زرداری کو کہ آصف زرداری اب ہمیں بچائے گا۔ اب آصف زرداری کی بھی بس کی بات نہیں، آصف زرداری کے ہاتھ سے اب گیم نکل گئی ہے، گیم اب بہت آگے چلی گئی ہے۔ لیکن یہ بات کو سمجھیں، گیم اب بہت آگے چلی گئی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ملک ہی 40-50 سال پیچھے چلا جائے، کیونکہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ آپ کے ملک کے اندر ریزرو نہیں، اوپن مارکیٹ کے اندر ڈالرز نہیں، ڈالرز کی جو پرائس ہے وہ اس ٹائم 225-230 ہے، اوپن مارکیٹ میں تو 240-45 ہے اور ملتا ہی نہیں ڈالر۔ یہ حالات ہے۔ اسٹاک مارکیٹ، آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ، سرمایہ کاری زیرو، بالکل زیرو ہو گئی ہے۔ تو اگر اس مشکل سے نکالنا ہے، اس مسئلے سے نکالنا ہے، اس پرابلم کو حل کرنا ہے اور یہ تمام چیزیں سالو کرنی ہے، تو اس کا واحد حل ملک کے اندر الیکشن ہے، ملک کے اندر انتخابات ہے۔ لیکن یہ لوگ مان نہیں رہے۔ یہ جنرل عاصم منیر نے جب پہلی ملاقات ہوئی شہباز شریف کے ساتھ، تو شہباز شریف کو پیغام دے دیا دبے لفظوں میں کہ اس ملک کا جو کرائسس ہے، جو حل ہے، جو مسئلہ ہے، وہ حل کریں۔ اگر یہ حل نہ کیا گیا تو ملک مزید کرائسس میں چلا جانا ہے، ملک کے مزید مسائل پیدا ہو جانے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس ملک کے جو مسئلے ہیں وہ حل کیے جائیں، اس ملک کے جو مسائل ہیں وہ انتخابات کے ذریعے، الیکشن کے ذریعے حل کیے جائیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ملک تباہی کی طرف جائے گا، ملک 30 سے 40 سال پیچھے چلا جائے گا اور ملک کو پھر اس مسئلے سے نکالنا بڑا مشکل ہو جانا ہے۔ اگلی کم از کم 2 سے 3 نسلیں لگ جانی ہیں اس مسئلے سے نکلنے کے لیے۔ تو یہ آپشن رکھ دی گئی ہے شہباز شریف کے سامنے۔ شہباز شریف ابھی مان نہیں رہا۔ شہباز شریف اصل میں انتظار کر رہے کہ میں کسی طرح سے ڈیل ڈن کروا دوں نواز شریف کی، اور نواز شریف کو ڈیل دلوا دوں، NRO دلوا دوں، اس کے بعد نواز شریف واپس آئے اور یہاں پر آ کے دندناتا پھرے اور دوبارہ سے وزیر اعظم کے بننے کے خواب دیکھے۔ یہ اب ایسا ہو نہیں سکتا۔ جنرل عاصم منیر نے ایکشن لینا ہی لینا ہے۔ جنرل عاصم منیر کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ عوام اب ساری کی ساری جنرل عاصم منیر کی طرف دیکھ رہی ہے، اور جنرل عاصم منیر نے ان کا توڑ نکالنا ہی نکالنا ہے، ان کا حل نکالنا ہی نکالنا ہے، کیونکہ عمران خان بھی یہی کہتا ہے کہ ملک کے اندر الیکشن کروائے جائیں، اور یہ سب لوگ جانتے ہیں، اس ٹائم سب کو پتہ ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں، ملک کے جو معاملات ہیں، معیشت کے جو اس ٹائم حالات ہیں، اس کا واحد سلوشن وہ الیکشن ہے۔ اور اگلا سال ویسے ہی الیکشن کا، تو اب تھوڑا جلدی کروا دیں گے تو ملک کا نقصان کم ہوگا، لیکن اگر آگے جاتے ہیں تو ملک کا اور زیادہ نقصان ہوگا۔